السلام علیکم جماعت ہفتم، کیسے ہیں اسٹوڈنٹس؟ آپ سب مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس آج جو ہے ہم اپنا جو سبق پریویس لیسن ہم پڑھ رہے تھے ماحول کی آلودگی اور اسلامی تعلیمات، اس میں ہم نے پریویس جو ہے دو یعنی کہ صورتوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ ایک تو تھی زمینی آلودگی اور دوسری تھی فضائی آلودگی۔ آج ہم تیسری قسم یعنی کہ آبی آلودگی کے متعلق پڑھیں گے جی۔ وہ کیا ہے آبی آلودگی؟ آبی یعنی کہ آب، پانی، آبی آلودگی یعنی کہ پانی کی آلودگی، پانی کی آلودگی آبی آلودگی کہلاتی ہے۔ اسٹوڈنٹس اب ہم آگے نیکسٹ پڑھیں گے کہ وہ کیا اسباب ہیں، وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ آلودہ ہو رہا ہے۔ جو مختلف فیکٹریوں سے خارج ہونے والے پانی میں زہریلے کیمیائی مادے ہوتے ہیں جس سے پانی آلودہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بے احتیاطی سے ندی نالوں میں کوڑا کرکٹ پھینک دیتے ہیں لوگ، اور شہروں سے نکلنے والا استعمال شدہ گندا پانی جب ندی نالوں میں شامل ہوتا ہے تو اسے آلودہ کر دیتا ہے، جس سے نہ صرف آبی حیات یعنی پانی کے اندر رہنے والی تمام مخلوقات متاثر ہوتی ہیں، بلکہ ایسا پانی فصلوں کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو ایک نعمت قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا؟ ایک نعمت قرار دیا ہے، اور اسے ضائع کرنے سے سختی سے منع کیا ہے، یعنی کہ پانی کو خراب یا گندا کرنا اسے ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اسٹوڈنٹس آپ کیا کریں گے، یعنی کہ آج جو ہے آبی آلودگی ہے، اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ ہم نے اس میں سیکھا کہ آبی آلودگی ان سے کیا مراد ہے اور آبی آلودگی کی جو وجوہات ہے وہ کیا ہیں۔ اب ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ جو اس کی طرف چلتے ہیں، جو ہمارا سیکنڈ ٹاپک ہے وہ ہے السلام علیکم جماعت ہفتہ اسٹوڈنٹ۔ جو نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے صوتی آلودگی۔ صوت یعنی کہ آواز، صوتی آلودگی یعنی آواز کی آلودگی یعنی شور کی آلودگی۔ صوتی آلودگی سے مراد ایسی تمام آوازیں جو ہماری سماعت کو نقصان پہنچائے، سماعت یعنی سننے کی حس کو، اور ہمیں ذہنی طور پر پریشان کریں، یہ صوتی آلودگی کی تعریف ہے۔ اب نیکسٹ جو ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ صوتی آلودگی کے اسباب کیا ہیں۔ صوتی آلودگی کے اسباب ہیں سڑک پر چلنے والے ٹریفک کے شور اور ہارن کی آوازیں، آبادی کے قریب کارخانوں میں مشینوں کی آوازیں، اونچی آواز میں موسیقی، لاؤڈ اسپیکر کا غیر ضروری استعمال صوتی آلودگی کے اہم اسباب میں شامل ہے۔ جی تو شور سے کئی نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ صوتی آلودگی سے بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ شور کی آلودگی کے کیا نقصانات ہیں؟ اس سے نمبر 1 نقصان اس کا جو ہے وہ نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں لوگ، اور نمبر 2 ہے وہ لوگ ذہنی اور اعصابی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَغَضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور اپنی آواز آہستہ رکھو، اِنَّ بے شک انکر الاصواتی، سب سے بری آواز، آوازوں میں سب سے بری آواز، لا صوت الحمیر، گدھوں کی آواز ہے۔ یہاں پر سورۃ لقمان کی آیت کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ جو ہے آپ سوال نمبر ج اور سوال نمبر د جو وہ اپنی نوٹ بک پر آج رائٹ کریں گے۔ سوال نمبر ج، شجر کاری سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ اس کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر شجر کاری میں حصہ لیا اور سایہ دار درختوں کے نیچے گندگی پھیلانے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درختوں کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ سوال نمبر د، شور کی آلودگی کے کیا نقصانات ہو رہے ہیں؟ جی اس کا جواب ہے، شور سے کئی نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں، لوگ ذہنی اور اعصابی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس یہ جو 2 سوالات ہیں یہ آپ لوگ اپنی نوٹ بک پر رائٹ بھی کریں گے اور یاد بھی کریں گے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔